الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين. وقال تعالى في كلام آخر: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى في كلام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مرض عشق پر رحمت خدا کی، مرض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. محترم و مکرم اساتذہ کرام، باہر سے تشریف لانے والے مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے خصوصاً امت محمدیہ کو ایک بہترین امت اور ایک یادگار امت بنایا ہے. امت کس کو کہتے ہیں؟ جس زمانے میں نبی ہو، ان پر ایمان لانے والے، ان کی شریعت پر چلنے والوں کو امت کہا جاتا ہے. اور آخرت میں ہر امت اپنے نبی کے ساتھ اٹھائی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے ہر امت اپنے نبی کے ساتھ ہوگی، یہاں تک کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نبی سے وابستہ نہ ہو. دنیا میں آنے والا ہر انسان کسی نہ کسی نبی سے ضرور وابستہ ہوتا ہے. اگر اس کا تعلق کسی نبی یا رسول سے نہیں ہے تو یقیناً وہ کسی گمراہ فرقے سے ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دو ہی گروہ بنائے ہیں، ایک گروہ جنت والا ہے اور ایک گروہ جہنم والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جہنم والے کبھی بھی جنت والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی جہنم والے کبھی بھی جنت والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: اصحاب الجنت هم الفائزون. اس لیے کہ جنت والے تو کامیاب ہیں. جنت والوں کے مقدر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سی نعمتیں لکھ رکھی ہے. جنت والی جماعت کے سردار انبیاء علیہ السلام ہے اور جہنم والی جماعت کے سردار شیاطین اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں. اب انسان کا معیار اور اس کی سوچ ہے کہ وہ کس گروہ کو پسند کرتا ہے، کس جماعت کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. آیا وہ جنت والی جماعت کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں یا جہنم والی جماعت کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں؟ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر آدمی دنیا میں یہ دیکھنا چاہے کہ میرا قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا، اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا یا برے لوگوں کے ساتھ ہوگا، وہ دنیا ہی میں دیکھ سکتا ہے. کسی نے عرض کیا کہ حضرت
یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا حشر قیامت کے دن اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا یا برے لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ تو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم دنیا ہی میں دیکھ لو، تم دنیا میں کن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا چلنا پھرنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، تمہارے معاملات، تمہارے لین دین کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر تمہارے معاملات، تمہارے لین دین اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو تمہارا حشر بھی اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر تمہارے معاملات، تمہارے لین دین برے لوگوں کے ساتھ ہے، تم برے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہو، تمہاری صحبت برے لوگوں کے ساتھ ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا چلنا پھرنا برے لوگوں کے ساتھ ہے، تو تمہارا حشر بھی برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا، جس قوم کے طریقوں کو اختیار کرے گا، جس قوم کے طریقے کو پسند کرے گا، وہ کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی لڑکا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے باوجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ کچھ دن وہ لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ لڑکا کیوں نہیں آ رہا ہے، وہ اس کو کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ وہ لڑکا بیمار ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کی خبر موصول ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے کے گھر تشریف لے گئے، اس کی خیر و خیریت دریافت کی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا کہ یہ لڑکا تو مرض الوفات میں مبتلا ہے، اس کی آخری گھڑیاں چل رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا کوئی آدمی، میری مجلس میں شرکت کرنے والا کوئی آدمی، مجھ سے محبت کرنے والا کوئی آدمی اس دنیا سے بغیر ایمان کے رخصت ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے فرمایا کہ لڑکے تو مسلمان ہو جا۔ جب اس لڑکے نے یہ سنا تو اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، اس کے باپ نے کہا کہ نبی ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو نبی کی بات کو مان لے۔ چنانچہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور ایمان میں داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس لڑکی کے گھر سے واپس ہی ہوئے تھے کہ اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ بندہ جن کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، جن کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، جن کے طریقے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اسی کے مطابق بنا دیتے ہیں اور قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ اسی کے متعلق میں ایک واقعے کو بیان کرتا ہوں کہ مصرا کی جامع مسجد میں ایک مؤذن صاحب تھے، انہوں نے مصرا کی جامع مسجد میں 25 سال تک اذان دی۔ ان کی اذان پر کئی لوگوں نے نماز پڑھی ہوگی، ان کی اذان پر کئی لوگ مسجد میں آئے ہوں گے، ان تمام کا ثواب اس مؤذن کو ملتا ہے۔ لیکن 25 سال کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مؤذن مرض الوفات میں مبتلا ہے، اس کی آخری گھڑیاں چل رہی ہے۔ ایک آدمی قرآن شریف لے کر آیا اور اس مؤذن کو دیا تاکہ اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائے، لیکن اس بدبخت مؤذن نے قرآن کریم کو پھینک دیا اور کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس وقت کے علماء نے تحقیق کی کہ اتنا متقی و پرہیزگار آدمی اس کو کیا ہوا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ مؤذن رات کو زنا کرتا تھا، پھر فجر کی اذان دیتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو چھین لیا، اس کے ایمان کو سلب کر لیا اور اس کی موت کفر کی حالت میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ حضرات محترم، ایک انسان دوسرے انسان سے تو اپنے عیوب چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سے کبھی بھی اپنے عیوب نہیں چھپا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کرو تو بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہو اور برائی کرو تو بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہو۔ اس لیے کہ اگر انسان کو کسی بھی کام کی توفیق ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔
اور نیک لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے نیکیوں پر تکیہ لگائے، اپنی نیکیوں پر بھروسہ کرے، بلکہ ان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر صدقہ و خیرات نکالنے کی توفیق مل رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایسے جتنے بھی کام ہے، روزہ رکھنا، جتنے بھی کام ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ تو تیرا کمال ہے، یہ آپ تیرا فضل ہے۔ آج انسان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا حقیر سمجھتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ جب انسان پہلے چھوٹی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ انسان جب پہلے گناہ کرتا ہے تو پہلے چھوٹا گناہ کرتا ہے، پھر وہ بڑے بڑے گناہ میں لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کے گناہ کی عادت بن جاتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر مت سمجھو۔ اسی کے متعلق میں ایک اور واقعے کو بیان کرتا ہوں کہ ایک آدمی تھا جو ایک عورت پر عاشق ہو گیا، ایک عورت پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ ایک جادوگر کے پاس جاتا ہے اور جادوگر سے کہتا ہے کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے، مجھ پر ایسا عمل کر دیجئے کہ وہ عورت مجھ پر عاشق ہو جائے، وہ عورت مجھ پر فریفتہ ہو جائے۔ اس جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنا عمل شروع کرتا ہوں لیکن میری شرط ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ تمہاری کیا شرط ہے؟ تو اس جادوگر نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ تم 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرو گے، نہ نماز پڑھو گے، نہ ذکر و اذکار کرو گے، اور غسل بھی نہیں کرو گے۔ جب آدمی پر جنون طاری ہو جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، 40 دن ہی کی تو بات ہے، مجھے شرط منظور ہے۔ اس جادوگر نے عمل شروع کر دیا، 40 دن گزر گئے، اس آدمی کو اس جادوگر کے عمل نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو پھر وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے اور جادوگر سے کہتا ہے کہ تم نے کیسا عمل کیا کہ تمہارے عمل نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا؟ تو اس جادوگر نے کہا کہ لگتا ہے تم نے کوئی نیک کام کیا ہوگا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، میں نے نماز چھوڑ دی، میں نے ذکر و اذکار چھوڑ دیا، یہاں تک کہ میں جوا کھیلتا ہوں، شراب نوشی کرتا ہوں۔ تو اس جادوگر نے کہا کہ تم غور و فکر کرو، کوئی تو نیک کام کیا ہوگا۔ تو اس آدمی نے غور و فکر کیا تو اس کو معلوم ہوا، تو اس نے کہا کہ ہاں، میرے اندر ایک عادت ہے کہ جب مجھے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ملتی ہے تو میں اس کو فوراً ہٹا دیا کرتا ہوں۔ تو اس پر اس جادوگر نے کہا کہ کم بخت، یہ دیکھنے میں چھوٹی سی نیکی ہے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ میرے عمل کو ضائع و برباد کر دیا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے نیک کام کو معمولی نہ سمجھے، جیسے کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سی نیکی پر اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے بچا لیا۔ اسی کے متعلق میں ایک اور واقعے کو بیان کرتا ہوں جس کو مولانا مفتی تقی صاحب نے بیان کیا ہے کہ میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ کا واقعہ کہ ایک بزرگ تھے جو بڑے عالم دین تھے، محدث بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ حضرت کیا گزری، کیا معاملہ پیش آیا؟ تو حضرت نے کہا کہ عجیب و غریب معاملہ پیش آیا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی خدمت کی توفیق دی، میں نے حدیث کو پڑھائی، دین کو پڑھا، دین کو پڑھایا، واعظ بیان کیے، اور مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اس میں سے کسی عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے، تمہارے ایک عمل مجھے بہت پسند آیا، اور وہ یہ کہ جب تم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کسی چیز کو لکھنے کے لیے اور تمہارے ہاتھ میں قلم تھا، اس وقت قلم لکڑی کا ہوا کرتا تھا جو روشنائی کے اندر ڈوبو کر اس سے لکھا جاتا تھا۔
ایک مرتبہ تم اپنے قلم کو روشنائی میں ڈالے ہوئے تھے اور اسی وقت ایک مکھی آ کر اس کے اوپر بیٹھ گئی اور مکھی اس روشنائی کو پینے لگی، اور تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مکھی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس کو پیاس لگی ہوئی ہوگی، اور اس مکھی کو اس نے اس روشنائی کو پینے دیا، اس کوئی حرکت نہیں کی، اور یہ عمل ہمیں بہت پسند آیا، اور اس عمل کے ذریعے ہم نے تمہاری مغفرت فرمائی۔ دیکھو دیکھنے میں چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اسی لیے علماء بھی فرماتے ہیں کہ تم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ بہت سی نیکیاں ایسی ہوتی ہے جو دیکھنے میں چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن اس کے اثرات، اس کے انوارات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر سمجھ کر اس کو چھوڑ نہ دے، بلکہ اس کے اوپر عمل کرے۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں دو ہی گروہ ہے، دو ہی جماعتیں ہیں، ایک جماعت جنت والوں کی ہے اور ایک جماعت جہنم والوں کی ہے۔ جنت والی جماعت نیک لوگوں کی ہے اور جہنم والی جماعت برے لوگوں کی ہے۔ جنت والی جماعت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگی اور جہنم والی جماعت اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جو نیک کام کرے گی وہ جنت والی جماعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کسی عالم دین کی صحبت کو اختیار کرو، کسی عالم کی دین کے پاس بیٹھو، کیونکہ اگر کوئی آدمی کسی عالم دین کے پاس بیٹھتا ہے، کوئی اللہ والا کے پاس بیٹھتا ہے، اس کا بیٹھنا ایسا ہے گویا وہ کسی نبی کے پاس بیٹھا ہو، اور نبی کے پاس بیٹھنا ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بیٹھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو، ایسے لوگوں کے طریقے کو اختیار کرو جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ ایسی لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو جن کو دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اپنے دل میں تازہ ہو جائے۔ اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے یہ فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور آدمی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بہت سے گناہ سے بچ بھی جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 1,00,000 جادوگر تھے۔ ان جادوگروں نے اپنا کرتوت دکھلائے، ان جادوگروں نے اپنا جادو دکھلایا، لیکن ان 1,00,000 جادوگروں میں سے 80,000 جادوگر ایمان لے آئے۔ ان کے ایمان لانے کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ ان کی ایمان لانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن کر آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا طریقہ اختیار کر کے آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے مشابہت اختیار کر کے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے نبی جیسا کوئی لباس پہن کر آئے، میری نبی جیسے کوئی صورت بنا کر آئے اور وہ ایمان سے محروم رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ بندہ جن کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، جن کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، جن کے طریقے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی جیسا بنا دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے۔ ہمارے بعض اکابرین نے اپنی رہائش گاہ مدینے میں اختیار کر رکھی تھی، وہ مدینے کے باہر کبھی بھی نہیں جاتے تھے۔ ان کو ہمیشہ یہ خطرہ اور یہ ڈر محسوس ہوتا تھا کہ کہیں مدینے کے باہر گئے اور اگر انتقال ہو گیا تو کل قیامت کے دن ہم مدینے کے باہر والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اگر مدینے میں رہ کر مدینے میں انتقال ہوا تو قیامت کے دن ہم مدینے والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور مدینے والوں میں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اسی لیے حضرات محترم، ہمارے اختیار میں ہے ہم کن کا طریقے کو اختیار کریں۔ چاہے تو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ کے دشمن اللہ تعالیٰ کے باغیوں کا طریقہ اختیار کرے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اسی لیے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے علم کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہے تو علم کے بغیر عابد بننا بھی بیکار ہے، اور علم کے بغیر زاہد بننا بھی بیکار ہے، اور علم سے ہی انسان کے اندر صبر و تقویٰ آتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور صبر و تقوی للہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.